ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے ہیں، واقعہ تو واقعہ ہے لیکن اس سے انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ ساس اور بہو میں بہت زیادہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، بہو اپنی ساس سے بہت تنگ آ گئی تھی کہ ہر چیز میں وہ کچھ نہ کچھ کرا نکالتی تھی، بہو جو کام کرے اس میں عیب نظر آتا تھا، کبھی اس کی تعریف کرتی نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہو کے دل سے بھی ساس اتر گئی اور وہ بھی اپنی ساس کے ساتھ ایسا ہی پرایا سلوک کرتی تھی۔ ایک دن بہت تنگ آ گئی اور وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچی اور حکیم صاحب سے جا کر اپنا دکھڑا بیان کیا، اس کے سامنے جا کر بہت روئی اور کہا کہ میں اپنی ساس سے بالکل تنگ آ گئی ہوں، حکیم صاحب کوئی ایسی دوا دیجئے کہ میری ساس مر جائے، یعنی زہر دیجئے۔ حکیم صاحب بڑے حکیم تھے، حقیقت میں بہت سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے، میں اگر آپ کو زہر کی پڑیا دے دیتا ہوں اور آپ لے جا کر آپ کی ساس کو کھلاؤ گے تو الزام آپ پر آئے گا اور لوگ یوں کہیں گے کہ بہو نے ساس کو مار ڈالا اور پھر تمہارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا، آگے بہت زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اس کی سمجھ میں بات آئی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، تو کہا اس سے اچھا میں آپ کو ایک طریقہ دیتا ہوں کہ میں زہر دیتا ہوں، لیکن یہ ایسا سلو پوائزن ہے، ایسا زہر ہے کہ فوراً نہیں مارے گا، تھوڑے دن 1-2-4 مہینے کے بعد پھر یہ تمہاری ساس مر جائے گی۔ تو اس نے کہا بہت اچھا۔ حکیم صاحب نے کچھ پوڑیاں بنا کر دے دی اور کہا کہ دیکھو اس دوران تمہیں ایک کام کرنا ہے، جس وقت یہ دوائی تم اپنی ساس کو کھلاؤ، ان دنوں میں آپ کو اپنی ساس کے ساتھ بہت اچھی طرح رہنا ہے، اس کی بہت خدمت کرنی ہے تاکہ جب یہ 1-2 مہینے کے بعد مرے گی تو کسی کو تمہارے اوپر شک نہ جائے کہ اس نے مار ڈالا ہے۔ اس لیے تم اس کے ساتھ ذرا بھی جھگڑا مت کرنا، بہت اچھی طرح اس کے ساتھ رہو، اس کی خدمت کرو، اس کے پیر دباؤ، اماں 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 کرتے رہو، تاکہ جب یہ ساس تمہاری مر جائے گی اس زہر کی وجہ سے تو کسی کو تمہارے اوپر شک نہ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی۔ چنانچہ وہ تو خوشی خوشی دوا لے کر گئی کہ 1-2 مہینے کا مسئلہ ہے، ذرا اچھی طرح رہ لیتی ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ گئی اور روزانہ ساسو اماں کو اس نے وہ پوڑیا جو حکیم صاحب نے دی تھی وہ کھلانا شروع کیا اور بہت اچھی طرح رہنے لگی، یہاں تک کہ جب یہ بہت اچھی طرح رہنے لگی تو ساسو اماں بھی کہنے لگی کہ یار یہ تو ایک دم بدل گئی ہے بہت اچھی طرح، تو اس کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈالی، وہ بھی بیٹا بیٹا کہنے لگی اور یہ اماں اماں کہنے لگی۔ تھوڑے دن کے بعد تو دونوں کے درمیان اتنا تعلق پیدا ہو گیا کہ اب جھگڑے نہیں ہوتے، لہذا پہلے جو جھگڑے کی وجہ سے اکتاہٹ تھی اور یہ مرنے کی چاہت تھی، اب یہ چاہت بدل گئی۔ بہو کو فکر ہوئی کہ اب ساسو اماں مرنے نہیں چاہیے، اب تو ان کو زندہ رکھنا ہے، یہ تو بہت اچھی طرح رہتے ہیں، ہمارے بہت کام بھی آتے ہیں، لہذا واپس ڈرتی ہوئی حکیم صاحب کے پاس پہنچی 1-8 مہینے کے بعد اور کہا حکیم صاحب آپ نے جو طریقہ بتایا وہ تو میں دوائی کھلا رہی ہوں اور ساسو اماں تو بہت بدل گئے، اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ مرے ہو لیکن زہر تو کھلا دیا ہے۔ حکیم صاحب سمجھ گئے، حکیم صاحب نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جو پڑیا میں نے دی تھی وہ کوئی زہر کی دوا نہیں تھی بلکہ اس میں تو صرف طاقت کی دوا دی تھی، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اصل میں تم نے اپنا طریقہ بدل دیا، اس کے ساتھ محبت سے رہنا شروع کیا تو اس نے بھی تمہارے ساتھ محبت سے رہنا شروع کیا، جاؤ اب ہمیشہ اسی طرح محبت سے رہو، تمہاری ساس کو کچھ ہونے والا نہیں، یہ زہر میں نے نہیں دیا تھا۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ پہلے دونوں میں اتنے جھگڑے تھے لیکن ایک نے یہ ٹھان لیا کہ نہیں مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے، مجھے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو پھر سامنے سے بھی محبت کا اظہار ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ دل کو دل سے راہ دے دیتے ہیں اور صورتیں بدل جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں بدلتے، تو نہیں بدلتے تو اس کو بدلنا کسی کے بس میں نہیں، بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے تو اس کو اپنا نصیب سمجھے اور نصیب سمجھ کر اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، جو تکلیف دے رہی ہے وہ تو اللہ کے یہاں گنہگار ہو رہی ہے، لیکن جو برداشت کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب پا رہی ہے۔ صبر کا، لیکن صبر اللہ کے لیے ہو کہ اللہ تو نے یہ رشتہ میرے لیے لکھا تھا، یہ آخر میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، جیسے بھی ہے۔ اب دنیا کی بہت ساری چیزیں تو بدلی جا سکتی ہے لیکن ماں باپ کو تو بدلا نہیں جا سکتا۔ کسی کی بیوی اچھی نہیں تو وہ طلاق دے کر دوسری لا سکتا ہے، کسی کا شوہر اچھا نہیں تو اس کے ساتھ طلاق لے کر دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، لیکن اولاد اور ماں باپ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ خراب نکلے تب بھی اسی کو انسان کو اپنانا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ماں کو بدل کے کوئی دوسری ماں لے آئیں گے، اولاد بری نکلی تو اولاد کو بدل کے دوسری اولاد لے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنا نصیب ہے، تقدیر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بہت سی مرتبہ اس طرح کے جو گھر میں تکلیفیں ہوتی ہے وہ ایک عورت کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی، اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو شاید وہ اللہ سے اتنا قریب نہ ہو پاتی۔
ان تکلیفوں کی وجہ سے دل بار بار ٹوٹتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہوتی ہے، سجدے میں رونے کی توفیق ہوتی ہے، دعاؤں میں رونے کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ساس بہو کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق رکھیں، اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئے، گھر کے ہر فرد کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ایسی گندی زبان استعمال نہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ والی زبان استعمال نہ کرے، گالی گلوچ والی زبان استعمال نہ کرے، لوگوں کے عیب بیان کرنے والی زبان استعمال نہ کرے۔ اگر آپ ایسی زبان استعمال کریں گے تو آپ کی اولاد بھی ایسی ہی زبان استعمال کرے گی۔ اگر آپ توچھڑا پن اختیار کریں گے تو آپ کی اولاد بھی ایسی ہوگی۔ بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کی زبان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ سب کے اوپر غصہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس گھر میں لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہیں، اس لیے کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں محبت کا ماحول بنائیں گے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا خیال، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دے۔ اس لیے گھر کے کام کاج بھی جب کریں تو اس میں بھی نیت ہو، یہ نہ سمجھے کہ بس ہم یہ شادی کر کے اس گھر میں آ گئے ہیں اس لیے اب یہ سب کام تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو جنم سے مرن تک سب لگا ہوا ہے، کرتا ہی رہنا۔ نہیں، مسلمان عورت کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں ہے، سب دین ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہو جائے، آپ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور اللہ کے سامنے یہ نیت کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اس لیے اس کی خدمت کرتی ہوں کہ آپ نے شوہر کا حق میرے ذمے رکھا ہے، تو شوہر کا حق ادا کر رہی ہوں، اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، اس کے لیے چائے بنا رہی ہوں، اس کے کپڑے دھو رہی ہوں، جو بھی اس کا کام کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے تو شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا آپ کے لیے ثواب بن جائے۔ آپ اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کی ساس بستر میں ہے، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے کہ بس یہ تو میرے سر پڑی ہے تو کر رہی ہوں، نہیں۔ ایک مومن کی، عام مومن کی خدمت کرنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے مقابلے میں عام مومن ہے، رشتہ دار ہے، آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، آپ کے شوہر کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو آپ اس کی خدمت کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے، کمزور ہو گئی، معذور ہو گئی، میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، اس کا اجر و ثواب مجھے آخرت میں عطا فرما۔ اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی کسی بوڑھے کا احترام اور عزت صرف اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس احترام کرنے والے کے بڑھاپے میں ایسا آدمی کھڑا کریں گے جو اس کی عزت و احترام کرے۔ اور حدیث شریف نے تو یہاں تک فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جب وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے، ایک بات 10 مرتبہ کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہر چیز میں غلطی نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اب یہ بڑھاپے کا اثر ہے، آپ بھی تو بوڑھے ہونے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس وقت بہوؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ میری ماں ایسی ہو جائے اور میری بھابھی میری ماں کو چھوڑ کر چلی جائے اور اس کی خدمت نہ کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو میں سب کے سامنے کہتی ہوں کہ میری بھابھی میری ماں کا کچھ نہیں کرتی، تو آپ بھی تو وہی کام یہاں کر رہی ہیں۔ اس لیے کسی نے بہت پیاری بات کہی، ایک عورت نے یوں کہا کہ اگر ماں باپ کی خدمت لڑکیوں کے ذمہ ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی اولڈ ہاؤس نہ ہوتا، گھرڑا گھر کوئی نہ ہوتا جہاں ماں باپ کو رکھا جائے۔ یہ بات کسی نے کہی کہ اگر ماں باپ کی خدمت لڑکیوں کے ذمہ ہوتی، بیٹیوں کے ذمہ ہوتی تو آج دنیا میں کوئی اولڈ ہاؤس نہ ہوتا۔ تو کسی نے اس کا جواب یہی دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھوانے والی بھی عورت ہی ہے، یہ کسی اور کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ نہیں سمجھتی، اپنی ماں باپ کی خدمت کو تو اپنے لیے ثواب کا ذریعہ سمجھتی ہے، لیکن اپنے ساس سسر کی یعنی اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کو وہ ثواب کا ذریعہ نہیں سمجھتی، اسی لیے وہ وہاں رکھ کر آتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال، اور ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے، آج سے ہی اس کو اپنے گھر میں شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی جس آدمی کے ساتھ کوئی احسان کرے،
کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو بدلے میں جزاک اللہ خیرا کہا جائے. یہ دعا ہمیں اپنانی چاہیے. جزاک اللہ خیرا صحیح بولنا بھی چاہیے. جزاک اللہ خیرا. عورت ہے تو جزاک اللہ بھی بول سکتے ہیں، یعنی اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے. یہ کیا ہے؟ شکریہ بھی ہے اور دعا بھی ہے. بہت سی مرتبہ چونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، اس لیے کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہمارے ساتھ، ہم اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں کہ نہیں مہو تھے گی، رہو دو. اس کو بیچاری کو پتا نہیں ہے کہ یہ دعا دے رہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دو. تو اس کو سمجھایا جائے، اپنی زبان میں اس کو دعا دی جائے، گجراتی میں دے، اردو میں دے، جس زبان میں آپ بولتے ہیں اس میں. تو گھر میں بھی جب ایک ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ساس بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بہو اس کے سارے کام کرتی ہے، تو ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو شکریہ کے الفاظ کہتی رہے، دعائیں دیتی رہے کہ بیٹی تم ہو، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری زندگی اچھی رکھے، تمہارے بچوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس کو دنیا کی آخرت کی دعائیں دے. ہمارے یہاں یہ دعا دینے کے معاملے میں بہت بخیلی ہے، کنجوسی ہے. پتہ نہیں دعا دینے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ کیا ہے. بیٹھے ہوئے لوگ سوچے کہ میں نے اپنی بہو کو کب دعا دی تھی، اور بہو سوچے کہ میں نے اپنی ساس کو کب دعا دی تھی. سوچنے سے شاید یاد بھی نہ آئے. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا. حالانکہ باہر کوئی آدمی پانی کا ایک گلاس دیتا ہے تو اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرا کہتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بہو اتنا کام کرتی ہے، کھانا پکا کر کھلاتی ہے، تو گھر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کا شکریہ ادا کریں. شوہر باہر سے کچھ لایا آپ کے لیے، وہ باہر جا کے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے وہ کھیتی باڑی میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، آپ کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو آپ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیجیے. جزاک اللہ خیرا اس سے کہیے، چاہے وہ کپڑے لے کر آئے، چاہے وہ فروٹ لے کر آئے، چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے، تو اس کا شکریہ ادا کیجیے. اس سے اس کا دل بھی خوش ہوگا، دوسری مرتبہ احسان کرنے کا جی بھی چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوں. حدیث شریف میں تو فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے. دکھنے والے محسن کا شکر ادا نہ کرے، وہ نہ نظر آنے والے محسن کا شکر کیسے ادا کرے. تو اپنے شوہر چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز لا کر دو. بہت سی مرتبہ سوچ ایسی ہوتی ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ اس میں کیا ہوا، لایا تو کیا احسان کیا، شادی کر کے لایا تو کھلانا پڑے گا نا، شادی کر کے لایا تو کپڑے تو دلانے ہی پڑیں گے نا. یقیناً دلانے پڑیں گے، اس کا حق ہے، لیکن اگر آپ اس کو شکریہ کے 2 الفاظ کہہ دیں تو آپ کی زبان تو نہیں گھس جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی اس کے لیے جو بھی کوئی خدمت کرے اس پر اس کا شکریہ ادا کرے. ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کی خدمت پر اس کا شکریہ ادا کرے. اور جب ساس تھوڑی جوان ہوتی ہے، نئی نئی دلہنیں آتی ہیں، تو وہ بھی گھر میں کام کاج کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، کچھ کاٹ کوٹ کر کے دے دیتی ہے، تو بہو اپنی ساس کا شکریہ ادا کرے. اور ویسے بھی کہے کہ آپ نے ہی تو پرورش کر کے بچے کو اتنا بڑا کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے یہ شوہر کہاں سے ملتا ہے ایسا اچھا، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی. گھر میں ایسا محبت کا ماحول ہو تو پھر گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں. عام طور پر ہمارے یہاں یہ سلسلہ بہت عجیب ہے کہ گھروں کو بہوؤں کے لیے ہم جہنم بنا کے رکھتے ہیں کہ بس اس کی ہر چیز میں ہمیں عیب نکالنا ہے. بہت سی مرتبہ عادت یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے گھر والوں کی برائی کرتے رہتے ہیں، تیری ماں ایسی ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے. ارے وہ جیسا بھی ہو، اتنے ہی برے تھے تو پھر وہاں سے شادی کروا کے کیوں لائے تھے. کوئی آدمی کتنا ہی برا ہو، لیکن اگر آپ اس کے متعلق کو کہیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا. اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی اتنا برا ہوتا اور آپ کو کوئی آدمی آ کر کہتا، برا ہونے کے بعد بھی آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو برا کہنا نہیں چاہتے. مشہور جملہ ہے اپنی ماں کو کون داکن کہے گا. تو اگر وہ بری بھی ہے پھر بھی کوئی اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے لفظ سننا پسند نہیں کرتی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو تانے دیتے رہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. جیسا بھی ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا. آپ کے یہاں بھی تو کوئی برا ہوگا، اور کوئی برا نہیں ہے تو اس میں آپ کا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اچھا رکھا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. تو یہ تانے تشنی اور اس طرح کی باتیں اپنے گھروں سے نکالیں. ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں. ایک دوسرے کی مجبوری کو اور کمزوری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک عورت کا درد نہیں سمجھتی، حالانکہ وہ خود اس درد سے گزر کر آئی. اس وقت یہ بہو تھی،
اس وقت اس کو بھی تو بہت ساری تکلیفیں پیش آئی تھی اپنی ساس کی طرف سے، اور اس کو اپنی جوانی میں اپنی ساس کی وہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن جب وہ خود بوڑھی ہوئی تو اپنی بہو کے ساتھ وہی سلوک کرتی، بلکہ بہت سی عورتیں تو کہتی ہماری ساس نے بھی ہمارے اوپر تو بہت اس طرح کا ظلم کیا ہے، تو اس کا بدلہ اس سے لو گے، اس غریب سے، اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ جب تم اتنا ظلم سہ کر آئے ہیں تو تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے۔ میں نے ایک ساس بہو کا ایک ایسا تعلق دیکھا کہ گھر میں دو بہو، لیکن ساس بڑھاپے میں کپڑے دھوتی تھی۔ کسی نے ان کو کہا کہ گھر میں بہو ہے تم کیوں کپڑے دھوتے ہو؟ کہا میں نے جوانی میں بہت تکلیف اٹھائی، میں اپنی بہوؤں کو ایسی تکلیف دینا نہیں چاہتی، مجھے صحت اللہ نے دی ہے میں خود کر لوں گی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیسے یہ سب کام کرے گی، اس لیے میں کر لیتی ہوں۔ تو یہ کتنی اچھی سوچ ہے کہ میں نے تکلیف اٹھائی تھی، میں اپنی بہوؤں کو تکلیف نہیں دوں گی، اور اس کے مقابلے میں ایک سوچ یہ ہے کہ میں نے تکلیف اٹھائی تھی تو میں بھی ان کو ستاؤں گی۔ یہ بہت بری سوچ ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ آج یہ مجبوری کی وجہ سے بہو اگر برداشت کر کے بیٹھی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے دل کو تکلیف پہنچا کر ہمیں کیا ملے گا؟ دو اچھی باتیں کہہ دینا، دو محبت کے جملے کہہ دینا، اس سے کسی کا دل رہ جائے تو اس سے ہمارا کیا بگڑے گا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے اپنے گھر کے لوگوں کو خوش کرنے کی عادت ڈالیں اور محبت کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہو جائے گی اور نیکیاں محفوظ رہے گی۔ ورنہ وظیفے تو بہت پڑھتے ہیں، تلاوتیں بہت کرتے ہیں اور تسبیحات بہت پڑھتے ہیں، لیکن زبان کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نیکی کرنا اصل نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔